الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك
آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سگے بیٹے امام علی الاوسط جڑے معروف نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے نامی اسم گرامی تو آپ دا ایک فرمانے والی شان ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہے، ہر قوم دی علامت ہے، ہر قبیلے دی علامت ہے، ہر کسی شے دا کوئی نہ کوئی شعار ہے اور علامت ہے، لیکن سنیاں دی علامت میں زین العابدین دسنا کی اہل سنت دی علامت کی فرماندے نے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا سنی دی علامت اے وے جڑا کثرت نال میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دے تحفے پیش کرتا ہے۔ اے اخباری رپورٹ نہیں، نہ اے اخبار جہاں چو پڑھیا میں تے نہ فیملی میگزین چو پڑھیا، نہ آداب عرض جواب عرض سلام عرض تے فلانا عرض۔ یہ چوکاں دیاں گلاں نہیں کہ فلانے مہام تے بہ کے سنیا سی، فلانے ہوٹل چ بہ کے سنیا سی۔ انہوں پڑھنا ہوئے سند دے نال تے الترغیب و ترہیب۔ حضرت امام قوام السنہ امام اصبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی ذاتی سند دے نال اس روایت نو ذکر کیتا ہے۔ انہوں سادہ پڑھنا ہوئے تے ساتھ درین امام نبہانی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنا ہوئے تے القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنا ہوئے تے الدر المندود امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو، اور اس کا مطالعہ کرنا ہوئے تے طراز القم المذہب فی الاذکار الواردہ من الکتاب والسنہ امام التلمسانی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو۔ پنجتن پاک دے نام دا پنجواں والا دس دینا۔ اور اس نو پڑھنا ہوئے تے ارشاد العباد الی سبیل الرشاد امام ملی باری شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو۔ تے اگر بالکل سادہ جا پڑھنا ہوئے اردو وچ تے مولوی زکریا سہارنپوری دی فضائل دروشی پڑھ سکتے ہو۔ کچھ بندے دروشی پڑھ رہے سن، کوئی سمجھتے سن بھی شاید ساری ڈیوٹی نہیں۔ بھائی جدو شادیاں ہوندیاں نے انویٹیشن کارڈ ہوندے نے، پرانے بابے جاندے نے، کسے دور میں آندے ہیں فلانے والا گنڈ آئی ہے پائی اسا جنجے جانا ہے جی، گنڈ آئی ہے اسا برات نہ جانا ہے، جنجے جانا ہے۔ تے ہون ایٹمی دور ہے، لیٹسٹ ماڈل سسٹم ہے، تے ہون چل دے نے انویٹیشن کارڈ، تے ہر بندہ جنجے نہیں جاندہ، جدے والا گنڈ آوے کارڈ آوے جاندہ تے ہوئی ہے نا۔ رب نے جن عشق دے کارڈ نے سارے سنیاں لکھلے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے سارے دی ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی تہاڈی ہے۔ تے جے تانوں کو پوچھے تسی مومن ہو تے شک نہ پیدا کریا جے، انت مؤمن، کیا تسی مومن ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے شک نہیں پیدا کرنا، یہ نہیں آکھنا انا مؤمن انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے میں مومن ہاں، نہ یہ آکھنا انا مؤمن بفضل اللہ تعالی، اللہ دے فضل نہ میں مومن ہاں۔ تے جدوں اسی مومن اہل ایمان ہاں تے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کریمہ دی تلاوت ہوئے تو اس تو بعد کی اسی دفعہ بجائیے، کوئی ٹھول لے کے بہ جائیے، ایک ہی کم کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دے تحفے پیش کرنا ہے۔ 3 واری پڑھنا جے، تیناں تو اگے تانوں پتہ جمع شروع ہو جاندی، 3 واری پڑھنا جے، اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا جے، تے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کے پڑھنا جے۔ ہن ویکھیا جانڈی گوانڈی وال کیڑا پڑھدا تے کیڑا نہیں پڑھدا پیا۔ پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تیسری باری پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی۔
کیسے بیان، کیسے بیان، کیسے بیان، کیسے بیان، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ وہ ٹھیک رہے گا جی، تسی شاعر ہو نا۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، سب شامل ہو جاؤ۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، باقی بھی پڑھو مصرع، باقی بھی پڑھو کہ یا حسین حسینی بن کے آکھو، کیونکہ اے ساڈے نے، ہاں الحمدللہ ساڈے نے، اس واسطے دھیان نال یا حسین اس طرح آکھنا ہے کہ آقا حسین پاک خوش ہو جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان، اچھا یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، سیخ دے اتے مکھن جمونا ایڈا ڈایا کھا کمے، بچڑے دے کے دین بچونا اے سخی حسین دا کم میں۔ پھر سانو یہ کہنا چاہیے کیسے بیان ہو مجھ سے یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، امت نو وسا چھڑیا امت دیا امیران اے دین بچا چھڑیا زینب دیا ویران، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان۔ ٹلیاں ٹلیاں نہیں پڑھنا، ذرا جوان بن کے پڑھنا، حسینی بن کے پڑھنا۔ کیسے بیان ہو مجھ تیری شان، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ تسکین سمجھ سکو تو سمجھو، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا
تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ اور مصرع بڑا مزیدار، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین۔ اے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ تے تواڈے نانا جان دیاں ریساں کرنا باعث فخر سمجھدے نے، پر اے تے تواڈی ریس نہیں کر سکدے، رضوی کیڑے کیویں نہیں کر سکدے۔ میں کہیا جی آ میں عرض کرنا وا پیا، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین۔ پڑھو نا مل کے ذرا خوش ہو کے پڑھو، یہ شانہ دتیاں ساڑھے رب نے انہاں شانہ تے خوشی دا اظہار کر کے پڑھو، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تیری طرح تلاوت تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ حضور جنہیں لکھیا ہے پتہ نہیں کیڑی سوچ میں جو نے لکھیا ہے، کیڑا وقت سی، پر کمال کر دیتی اس لکھن والے نے۔ بس آخری مصرع دا پڑھنا لمبا کام ہے، آخری مصرع پڑھنا ہے دا، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، اے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، کون پائے گا روشنی؟ ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی دار سے پائے گا روشنی، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین،
مل کے ذرا پہلا جملہ پڑھو، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ زینت مسند صدارت، ارون کے محفل، شمع محفل، گلے گلشن سادات، مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، محبوبی فی اللہ، میرے آقا نعمت حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، مصنف کتب کثیرہ، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجد الکریم، صاحبزادگان، سادات کرام، علماء ذی شان اور انتہائی عزت اور توقیر دے لائق اس محفل پاک دے اندر تشریف فرما بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری اور تواڈی بلند اقبالی ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے توانوں بغیر منگیوں ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ نہ کدی اساں ڈیمانڈ کیتی، نہ کدی طلب کیتا، نہ کدی عرضی پیش کیتی، اس تے جنہ اپنے مالک و خالق و رازق دا شکریہ ادا کریے اُنہ ہی تھوڑا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے تے احسان فرمایا ہے کہ سانو اہل سنت و جماعت بنایا ہے، اس مذہب مہذب تے رکھے ہے۔ دعائے وے امتنا علی السنت والجماع، جدوں ساڑی موت آوے اس سے مذہب مہذب ہوتے آوے، چونکہ سنی بندہ گھر بیٹھیا نہیں بنتا، یہ نصیبہ نہ بنتا ہے، صحیح گل؟ ہاں، یہ نصیباں دے سودے نے۔ بڑے بڑے ساڈے چوں نکھڑ کے ڈیڑھ تے سوا اٹ دی بکھری مسجد بنا بیٹھے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بولو الحمدللہ۔ تیسرا کرم ساڈے اللہ نے ساڈے اتے اے کیتا ہے کہ سانو اپنے نیک بندیاں دا ساتھ عطا کیتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، بڑے بڑے کروڑاں تے ارباں تے خرباں پتی باواں دی پاور والے تے بڑے بڑے لمبیاں ہتھاں والے انج نہیں ساتاں لبدیاں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل کے لیے جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے، اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا کرم ساڈے رب دا ساڈے اتے اے وے کہ ساڈے مالک و مولا نے مینوں تے توانوں اپنے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے آندے ذکر واسطے اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ نہیں لوگ کی کر دے ہون گے اس ٹائم، لیکن سانو پتہ ہے اسی کی کرنے ہیں پہ۔
خوش نصیبی، بلند اقبالی، الحمدللہ۔ اللہ سب نو اس ذکر و فکر دی توفیق عطا کرے۔ یہ محفل مینوں یاد ہے، میں ادوں وقت نہیں بھولنا چاہیے بندے نے، میں بساں تے بہ کے تقریراں کرن جاندا ہوندا سی، میں بساں دیاں چھتاں تے بھی بہ کے جاندا رہا، میں اسٹیشناں تے بہ کے ساری رات محفل تو بعد مچھر بھی لڑاندا رہا، پیدل بھی چلدا رہا، بڑا کچھ کیتا۔ ادوں مینوں یاد ہے جدوں پہلی دفعہ اج تو 17 سال پہلے حضور قبلہ شاہ صاحب نے مینوں حکم فرمایا کہ 12 محرم نو تو آنا ہے، میں نکا جی ہی ادوں، اس گل نو 17واں سال ہے جی، جو کہ میرے کو ڈائریاں موجود ہیں، لیکن وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری دعا ہے کہ حضور قبلہ عالم کو خالق کائنات صحت، تندرستی اور عمر خضری عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں آپ کی ذات والا ستودہ صفات سے جو احسن نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں اور زیادہ برکتیں عطا کریں۔ اج دی یہ مقدس محفل میں پورا سال انتظار کرنا 12 محرم کدوں ہوئی، کیونکہ جدوں میں تقریر کرنے جانا نا گلشن سعید وچ، ادوں میں مفکر اسلام بن کے جانا، ادوں میں لیکچر دینا ہوندا ہے، جدوں میں ایتھے ہونا نا ادوں پھر میں جویں چھپڑ تے مینڈک نہیں ہوندے کھلے پانی پھرن والے، ایتھے میرا وہ حال ہوندا ہے، اوتھے میں کنویں وچ وڑ جانا جا کے، ایتھے پھر میرے دل دیاں گلاں ہوندیاں نے تے کرم کردے نے کھلے دل نہ سن لیندے نے۔ کیوں؟ ہاں صحیح بات ہے، اوتھے میں ذرا کٹیا کٹیا رہنا جی، ایتھے میں ذرا کھلا کھلا رہنا، مینوں پتہ ہے میں اپنیاں دے کول بیٹھا، اوتھے ذرا مینوں انج ہوندا بھی جویں بہت ایک روب تاری تے خوف تاری تے ایک بڑا عجیب منظر ہوندا گلشن سعید دا، لیکن اے جڑا نا اے تے سبحان اللہ مینوں انج ہی لگدا اپنے ویڑے وڑ گیا میں آ کے۔ دل دی گل کرنی چاہیے، دل ہے ہی اسے واسطے گلاں کرنے واسطے، اوتھے نہیں اسی ہوئیاں کر سکتے، اوتھے چپ کر کے لیکچر دیتا تے اتر آئے، ایتھے میریاں تواڈیاں کھلیاں گلاں۔ حضرات اج دی یہ مقدس محفل چپ کر کے نہیں بہنا، ہر لقب اتے تساں سبحان اللہ انج بولنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے کہ میرا ایڈا سونا سونا نا ایڈی سونی سونی زبان نال اینا باواز بلند لئی دے، انج بولنا ہے۔ اج دی یہ محفل نواب کربلا، ہر محلے وچ ایک نواب، ہر گھر وچ ایک نواب، ہر ملک وچ ہر کونے وچ 7100 نواب بیٹھے ہیں، ہر بندہ ہی نواب ہے، جنوں پھول لو، کوئی سبزی والا وہ بھی نواب، کوئی ریڑھی والا وہ بھی نواب، جے کسی نو ہارن مار دیو گڈی دا وہ غصے نہ پیچھے ویندا موٹر سائیکل والا وہ بھی اس ویلے نواب، ہر بندہ ہی نواب ہے۔ لیکن میں انہاں نواباں دی گل نہیں کردا، میں او دی گل کرنا جنہیں بچے قربان کر کے پھر بھی میدان کربلا وچ سینے دی۔ ہن بولو ذرا، نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، سارے بول دے ہو نا پہ، شہنشاہ کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشائے سیدنا علی المرتضیٰ، اور ایک کہوں نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک اور کہہ دیتا ہوں برادر حسن مجتبیٰ، ایک اور کہہ دیتا ہوں شہزادہ گلگو کبا، ایک اور سن لے امام الشہداء، امام الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ. گھر دے اندر کسی دیوار اتے لکھ لو، سکول جانا تختہ سیاہ تے لکھ لو، کاپی ہے، رجسٹر ہے، کاغذ ہے، ڈائری ہے، جو بھی ہے، پینسل نہ لکھو اتے ہا سین یا نون. پنجابی جا دیا ہے سین یہ نون، یہ لکھو. تے کسے بچے نو آکھ کے جب پنجویں چوتھی پڑھ دے انہوں آکھو بیٹے کیا لکھا ہے، دو ہی قراتوں کرے گا، یا آکھے گا حسین لکھے ہے یا آکھے گا حسین لکھے ہے، تیجی قرات ہی کو نہیں بنے گی. یا حسین لکھا ہے یا حسین لکھا ہے. حسین جو ہے وہ حسین ہے، کیونکہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نا ہازان ابنایا، ہائے ہائے کائنات والو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ گل رانا ہے، یہ سرو قد ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اج لوگ بڑے پریشان نے، پہلا بھی پریشان سن، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. یہ دوجے بیلی تے ذکر کرتے ہیں، تھانوں کی ہویا ہے؟ میں کہ سانو کسی ہور دا نہیں پتا کوئی ذکر کردا ہے کہ نہیں کردا، سانو اپنے من دا پتہ ہے کہ اسی کرنے تے ساڈے کلیجے نو ٹھنڈ پہ جانا جدوں اسی ذکر کرنا ہے. پیندی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ٹھنڈ پیندی ہے نا. ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کریے، ذکر اہل بیت کریے، ذکر مولا کائنات کریے، ذکر سیدہ کائنات کریے، ذکر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کریے، کلیجے نو ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں؟ ایمان نو تازگی ملدی، ایمان نو جلا نصیب ہوندی ہے. ایمان بالکل کسی دا مردہ بھی ہوئے نا او دے سامنے بھی ذکر کرو، او دا ایمان بھی زندہ ہو جاتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہ کیوں دا جواب ساڑھے کل ہے. یہ اسی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے کیا ہے. کرے کو توڑ مائی دا لال اس گل دا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہ یہ اللہ کی ہے. جو ذکر اللہ کرے ہم نہ کریں. جی پھر گل تو ٹھیک ہے. میں کہ مرکری بلب بال دیا ایک اتے اللہ نے ذکر کیا ہے، لائٹ آئے نا، روشنی آئے، وہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کی میں لائٹ دینے لگا ہوں بڑی توجہ سے، اور بڑا سادہ سا. اس کے لیے ہم جائیں گے گولڈا شریف، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. ادھر جا کے ایک بلب لائیں گے ہم، اس کی روشنی یہاں بانٹیں گے. آپ کا کام ہے اس کی روشنی لینا. ایک انگریز مفکر آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر ہے. جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، بھانجے قربان کیے، بھتیجے قربان کیے، بھائی قربان کیے، اس حسین کا ذکر بھی ہے قرآن میں. پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ بڑا سیانا سی بندہ، آندا جی ہاں جی میں روز پڑھنا جی. انگریز مفکر ہے، کہنے لگا میں روز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا روز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں روز پڑھتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میری پاکٹ میں اب بھی اللہ کا قرآن موجود ہے، اب بھی میرے پاس قرآن پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا نکالو. اس نے قرآن پاک نکالا. آپ نے فرمایا جہاں سے تیرا دل کرتا ہے نا آیت کریمہ تو پڑھ، ذکر حسین میں بتا دیتا ہوں. جہاں سے تیرا دل کرتا ہے، جو آیت زندہ ہو کے تقریر سنیے، زندہ ہو کے جو آیت تیرا دل کرے، تیرے جی میں آئے، اس کی کر تلاوت. ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا. آپ نے فرمایا علم تمہاری میراث نہیں، علم ہماری میراث ہے. انگریز مفکر اور ہوتا ہے، اسلامی مفکر اور ہوتا ہے. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، تیرا پالا نہیں کسی سے پڑھا. اس نے کہا اچھا جی. اس نے قرآن پاک نکال کے نا اس نے کہا کہ چلو میں شروع سے پڑھتا ہوں، شروع میں تو اللہ کا نام ہے، ادھر سے کہاں حسین کا دکھا لیں گے. یہ اس نے کہا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ جو پڑھی ہے نا آپ نے، یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب رک، یہ علم ہم سے سیکھو۔ تاجدار گوڑا فرمائے علم ہم سے سیکھو، تمہارے پاس جو علم ہے یہ تم نے ہم سے چرایا ہوا ہے۔ علم چونکہ ہماری میراث ہے اہل اسلام کی، آپ نے فرمایا ایک علم ہے علم العاداد، ابجد کا علم، حروف کا علم، ابجد کا علم، علم العاداد۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات آپ کو پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا 786 بنتے ہیں اس کے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 786۔ فرمایا لکھوا لیا۔ فرمایا اب چل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786، اب لکھو امام حسین، یہ بکھرا علم ہے جی ایک، امام حسین لکھیا امام حسین۔ فرمایا اے دے عدد بندے نے 210، لکھ 210۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش دا سن 4 ہجری، 4 وچ جمع کر سن پیدائش، سن شہادت 61 ہجری، 61 جمع کر، کرب و بلا اے دے بندے نے عدد 261، اے جمع کر، چل لگے حسن دے بوئے تے چلیے۔ چلو امام حسن لکھ، امام حسن اس کے اعداد بنتے ہیں 200 اور سن شہادت ہے 50 ہجری۔ فرمایا سارے جمع کرو، جب سارے جمع کر دیے جواب آیا 700۔ اے جڑے سبحان اللہ بچوں نہیں کوئی چند ساتھی بولے وہ کوئی ہے کیلکولیٹر تے کٹ کے جمع کرو، میں دوبارہ لکھوا دیں۔ سارے بولو نا سبحان اللہ، سارے بولو۔ جواب کی آیا 786۔ انہیں انگل منہ چپالی سوچن لگ پیا۔ فرمایا ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا علم ہماری میراث ہے؟ تم کہاں چلے پھر؟ یہ علم تمہیں پتہ ہے ابجد کا علم کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں جی۔ فرمایا تمہیں پھر قرآن کا کیا پتہ ہے؟ قرآن کا تمہیں کیا پتہ ہے؟ تم کہتے تھے حسین کا ذکر ہے یا نہیں قرآن پاک میں؟ ان کا تو امام ہونا بھی بسم اللہ سے ثابت ہے۔ امام حسین، امام حسین، اور ان کی سن پیدائش بھی ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ان کی سن شہادت بھی ثابت ہے، اور صرف یہی نہیں، جہاں شہید ہوئے کرب و بلا کا میدان بھی ثابت ہے۔ اور تم صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، یہاں تو ان کے بھائی کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسن، اور سن شہادت 50 ہجری بھی موجود ہے۔ اب بتاؤ مرکری برف جلا ہے یا نہیں؟ گھوڑا شیف سے آیا کہ نہیں جی؟ ہاں، یہ ذکر ہے، یہ میرے اللہ نے کیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے لگا کے کیا ہے، کندھوں پہ بٹھا کے کیا ہے، بوسے دے کے کیا ہے، پیاس لگے تو منہ میں زبان ڈال کے کیا ہے جی۔ کیا اصل بات یہ ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ حضور قبلہ عالم تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھتیجے ذرا پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ۔ انہوں نے کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناف والی جگہ کے اوپر ایسے بوسا دیا، بوسا دیا۔ چاچو جی یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا یہاں سے نہیں چومتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نہیں چومتے تھے؟ جی چومتے تھے۔ فرمایا میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس روایت کو درج کیا ہے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں۔ بوسا دیا کس وجہ سے؟ کہ میں جانتا ہوں اے بیٹے تم عام نہیں، تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہو۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ ذکر یہ بخت بلند کرتا ہے، یہ ذکر اندر کے کوڑ ختم کرتا ہے۔
یہ ذکر دل کی بیماریوں کے لیے ریگ مار کا کام دیتا ہے، یہ ذکر ایمان کو تازگی دیتا ہے، یہ ذکر کریں تو ولولے نئے آتے ہیں، ولولے آتے ہیں یہ ذکر کرنے سے۔ اور ایک آیت کریمہ میں جو خطبے میں نے تلاوت کی، میرے اللہ نے وہاں بھی ذکر کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب سنیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے ہو، اور یہ بات یاد رکھو، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کوئی نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صرف اہل البیت ہے، اہل بیتن نہیں، اہل البیت۔ یہ جو الف لام ہے نا، البیت، اہل مانے والا، بیت میں نے گھر، البیت، یہ جو الف لام ہے نا، یہ اس لیے آیا ہے، بڑی پتے کی بات ہے، الف لام اس لیے آیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے جو مضاف الیہ ہے نا وہ محذوف ہے، وہ یا لفظ نبی ہے یا لفظ رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل البیت، اہل بیت النبی، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کسی اور کے گھرانے کا ذکر نہیں، یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، کسی اور کے گھر کا ذکر نہیں۔ مت کو سمجھے میرے گھرانے کا ذکر ہے، مت کو سمجھے میرے گھرانے کا ذکر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ یہ الف لام نے بتا دیا ہمیں، اللہ کا ارادہ یہی ہے تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے اور تانوں انج پاک کر دے کہ پاکی بھی تواڈے نفوس قدسیہ اتے فخر کرے، تطہیرا، پاکی بھی اس گل اتے فخر کرے کہ میں حسن دے نال ہاں۔ کوئی جملے یار کوئی ذوق والے ہوندے نے وچ، پاکی بھی فخر کرے کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، پاکی بھی فخر کرے کہ میں سجدہ کائنات کے ساتھ ہوں، پاکی بھی فخر کرے مولا کائنات کے ساتھ ہوں، پاکی بھی فخر کرے کہ میں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوں، پاکی بھی فخر کرے میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوں۔ آئے آئے بھائی طہرکم تطہیرا، جہاں انتہا ہو جائے پاکی کی وہ ذاتیں تمہاری ہیں، جہاں یہ انتہا ہوتی ہے کہ ساری پاکیزگیاں سمیٹ کر میں رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جمع فرما دی ہے۔ طہارت کا کوئی جز، طہارت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اہل بیت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں، پاک کر دیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، اللہ نے کیا ہے ارادہ، کیا کیا ہے؟ سارے بولو، اللہ نے کیا کیا ہے؟ ارادہ۔ اچھا جو اللہ ارادہ کرے وہ رہ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ اس کی ذات فعال ہے، رہتا نہیں، ہو جاتا ہے۔ اب کریں ذرا ترجمہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے ہو، اللہ نے تواڈے تو ساریاں پلیدیاں دور کر چھڑیاں نے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تانوں انج پاک کر دیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ اور پلیدی بھی کئی طرح دی ہوندی ہے، پلیدی بھی کئی طرح دی ہوندی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی، روحانی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر دی بھی ہو سکتی ہے، باطن دی بھی ہو سکتی ہے، عمل دی بھی ہو سکتی ہے، عقیدے دی بھی ہو سکتی ہے، عقیدے دی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہدے وچ عقیدے دی پلیدی آ جائے نا، وہ پھر جنیاں مرضی نمازاں پڑھے، جننے مرضی روزے رکھے، جننے مرضی حج کرے مدرسے دے پیسے جو، جننے مرضی عمرے کرے، جننے مرضی صدقے دے، خیراتاں کرے، سارا کچھ کرے، کسے کھاتے چ نہیں، کسے کھاتے چ نہیں۔
ना अबू लाहब होवे, अकीदे दी पलीदी होवे जी, सक्का चचा होवे, इदों को कुरब है और कोई? सक्का चचा होवे, असी लितर तो नहीं जानते, जन्मी समझने हैं, नारी समझने हैं, दोस्त की समझने हैं, बेईमान समझने हैं। क्यों? मेरे आका दे बारे अकीदा ठीक नहीं सी। साढ़े जेड़े कई बेली होंदे ने, नमाज ही पढ़नी है फिर की है, मार्केट में मस्जिद ही एक है उनकी, तो अपनी पढ़नी होती, हम तो अपनी नीयत करते हैं। समझा दिया निकी जी गल? जे अल्लाह करे मेरी थोड़ी सलाह हो जाए, ऐडे तुसी बड़े सादे बनते हो ना, बड़े सादे, उंज बड़े सियाने। वो जिवें मैं वो गड्डी का एक डेंट सी वो कढाण गया तो मैं बंदे नूं पुछया, मैं बंदा सियाना है? उन्हें आख्या हाँ जी हज़रत साहब अपने घर नूं बड़ा सियाना है। हुण तुसीं जिहड़े घरां नूं सियाने हुंदे हो ना, इन्हां मसले च आके तुसीं बिल्कुल भोले बादशाह बन जाते हो। क्या करें जनाब, उधर मस्जिद ही एक है जी। अर्ज करदे बात, मैनू तुसीं आखो कि साडा प्राहुणा आया, रिजवी मेहमान है, चल यार नमाज ही पढ़ा दे, तुसीं इज्जत भी करो, हया भी करो, एहतराम भी करो, हाथ भी चुमो, सारा कोई करो, तो मुसल्ले ते मैनू खिलार दिओ। एक बंदे का ध्यान पै जाए मेरे कपड़ियां उत्ते, आखे रिजवी साहब नूं कोई नहीं पता पर इन्हां दे कपड़ियां उत्ते ना गलाजत लगी, वो चुप के नाल आके ना मेरे कान में आखेगा, रिजवी साहब मुसल्ले तो उतर जाओ। मैं आखांगा क्यों है? गलाजत लगी है कमीज ते, मुसल्ले तो थले आ जाओ, नमाज नहीं होनी तुहाडे पिछे। मैं क्या वो बंदे का पुत्र बन? उन्हें आख्या जनाब मैं तुहानूं इज्जत नाल समझाण दिया, तुहानूं मेरी गल समझ नहीं आई, उतरा मुसल्ले थले। मैं वेखांगा भी गलाजत लगी, मैं चुप करके मुसल्ले तो पिछे हो जाऊंगा, जाके धोवांगा, इनू पिछे आ खलो जाऊंगा, नमाज पढ़ लांगा। आखे जनाब तुहानूं प्यार ना समझाया सी। मैं क्या फिर मेरे पिछे नहीं होंदी जे कपड़े नूं थोड़ी जी गलाजत लगी हो, ऐ नहीं होंदी, तो मैं क्या जिहदा सारा जिसम ते सारा दिल ही पलीत होवे उहदे पिछे किवें नियत कर लेंदे? उदों आख्या दो रकात में मुँह नेरा, जिधर इमाम दा उधर ही मेरा सलाम ही फेरनी, अपना ही पढ़ना है जी। अज मैं जनादा ही भोले बन जाता, हाँ जनाब अपना ही नीतिया सी जी। अगर ये पलीदी हो अकीदे की तो फिर पीछे नमाज भी नहीं होती, अगर अकीदे की पलीदी हो तो फिर जनाजा भी नहीं होता। ये तफरका नहीं, ये शरीयत का कायदा है। जो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके थूक दे, सहाबा शिकायत लेके आ जाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है महल्ले दा इमाम है, इन्हें किबला शिबला मुंह करके थूकिया है। सरकार ने फरमाया बुलाओ इन्हू। आ गया, फरमाया तो थूकिया किबला मुंह करके? जी या रसूलुल्लाह हो गई गलती है। आपने फरमाया कद आज़ैतल्लाह व रसूलहू, तो किबला शिबला मुंह करके थूक के अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं तकलीफ दी। फरमाया अज तो बाद इन्हू इमाम ना बनाओ, जेड़ा काबे अल मुंह करके थूके उन्होंने तो इमाम बनाने के आका से मना किया है, तो जो काबे दे काबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु बारे गल्लां करे, तुसीं चुप करके आंदे हो मसीत एक सी जां नीत लई जी अपनी पढ़नी। की जवाब दोगे मालिक यौमिद्दीन क़यामत वाले दिन? उत्थे कोई नहीं चलने बहाने शाने, मैं तुहानूं बिल्कुल सही दसना पिया, उत्थे खरा अकीदा इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात बस। हाँ, इसलिए कोई बहाने नहीं चलेंगे उधर कि जनाब मसीत एक सी जी। कोठी बनाने तो पहला मसीत बनाओ, उत्थे महल बनाने तो पहला मसीत बनाओ, बिल्डिंग बनाने तो पहला मसीत बनाओ, प्लाट कट्ठे करने तो पहला मसीत बना लो उत्थे, क्योंकि तू जो कर जाना है वही तेरे काम आना है, वरना तेरे चाड़िए तो पहला पिछला लड़ के मर जाना है। वे इन्ना रख गया तो इन्ना कर गया, तो इन्ना खा गया, तो इन्ना जमा कर गया, लड़ के उन्हें मर जाना, इन्ना साडा इन्ना साडा इन्ना साडा। इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करो, अकीदे पे कंप्रोमाइज़ ना करो, अकीदे पे कभी समझौता ना करो। जान जाती है तो जाए, लेकिन हाथ से ईमान ना जाए। हाँ, ईमान ना जाए। हाँ, यही तो हज़रत बिलाल इसलिए तो मारे खाई हैं। उन्हें आखे भी ना लेना छड़ दे, फरमाया ये किवें हो सकता है? जिसम के टुकड़े टुकड़े करवा सकना, पर यार दा दिता ईमान नहीं दे सकता मैं। तैबा से मंगाई जाती है, नजरों में छुपाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, ये तो नजरों से पिलाई जाती है। जेड़ा इश्क मुस्तफ़ा से नशा चढ़ गया ना, ये फिर तू हो के तुरशरू मुझे ईज़ा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ऐसे नहीं है। इसलिए ना झुकना है ना बिकना है, पक्के अकीदे के साथ रहना है। लेकिन अहले बैत नबुव्वत
تواڈی عظمت نو سلام، تواڈی عظمت نو سلوٹ کہ تانوں اللہ نے ہر پلیدی تو پاک کر چھڑے۔ اے دا پہلا مصداق صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، اور جی میں تساں وہ پہلے سبحان اللہ آکھی سی نا لقبات تے، ہوں میں لقب لگا بولن سبحان اللہ آکھیا جی، آکھیا جی۔ اب پھر ہی شہادت تانوں میں سنانی ہے نا جو رڑے چڑھ گئے تسی سنی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ام المومنین۔ جملہ کہہ دوں ساریاں دی ماں نہیں، صرف مومنہ دی ماں، سارے دی ماں نہیں، صرف مومنہ دی ماں، ایمان والیاں دی ماں۔ تے منہ من نہیں، مؤمن۔ کچھ ہوندا نا اس طرح، کچھ اس طرح، کچھ اس طرح، اس طرح اس طرح، پھر اس طرح۔ کوئی ہوندا نا منہ من تے کوئی ہوندا مؤمن۔ اسی منہ من دی گل نہیں، مؤمن دی گل کرنے ہیں۔ اس واسطے جڑے بابے بیٹھے نا منا منو کے وہ دھیان کریا کرو، ہن چھڑ دیو، آن دیو، اینو کوئی نہیں ہوندا۔ یا کسی مولوی دا نہیں ویاہ ہویا تو میں دسو بھی فلانے چنگا نہیں ہویا ویاہ۔ یہ سارے سونے ویاہ ہی جاندے نے چنگے بھلے داڑیاں والے۔ یہ حسن دا باعث ہے، یہ حسن دا باعث۔ تے جے کدی یہ سونی نہ لگدی ہوندی نا، حسن دا باعث نہ ہوندی، تے میرے آقا اپنے محبوب دے چہرے تے بال اگاندا، میرا اللہ بال اگاندا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے جی۔ وہ کوئی محب چاہتا ہے وہ محبوب دے چہرے تے ایسی شے ہوئی چنگی نہ لگے، تے جے تسی نہیں چاہتے تے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ تو اس واسطے اب بابے شاہ بیٹھے نا شاہ خاص طور تے ذرا ہن چھڑ دیو، یہ سنت اتروا کے نالی وچ بہانی، یہ تہاڈا کی خیال ہے بھی حساب نہیں دینا پینا؟ ہر شاید ایک ایک تولا، ایک ایک رتی، ایک ایک ماشے دا حساب ہونا مالک یوم الدین دی بارگاہ وچ۔ ہاں جی، مڑیاں کھڑیاں تے ہوندا نا بھی چلو کھڑے کو بیاہ شاہ ہوئے گا کہ نہیں، تو بہرحال تانوں ہی میں گارنٹی دینا ہو جائے گا تہاڈا بھی۔ داڑھی شیف رکھو، ہاں داڑھی شیف رکھو، تہاڈے وچوں کوئی ایک بھی بادشاہ ہو گیا نا، اللہ دے فضل نال میری قبر دا نور تیار ہو جانا۔ ہاں جی، اس لیے داڑھی شیف رکھیں۔ کیوں بھائی؟ ہاں بیٹے، ہاں بالکل داڑھی شیف رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، تو ہم سنت پہ کیوں نہ مر مٹے، سنت مصطفیٰ سے کیوں نہ مر مٹے؟ یہی مر مٹنے کا جذبہ یہی علم دین شہید بناتا ہے، یہی عبد الرحمن عامر چیمہ بناتا ہے، یہی ممتاز قادری بناتا ہے اور دوسروں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ حضرات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینے اہل بیت پہلا مصداق اے ازواج مطہرات نے۔ قرآن پاک میں جتھے بھی اہل بیت کا لفظ آوے دا معنی پہلا بیوی ہے۔ تو تسی بھی پنجابی دی گل جاندے ہو، وہ تے نال کو بیلی پوچھے نال کون جے؟ میرے گھر والے نال نے جی، بیوی کا نال ہے، گھر والے نال ہے، بیوی نال ہے، مطلب ہوندا بیوی نال ہے۔ تے تہاڈی بیوی اہل بیت ہے، میری بیوی میرے گھر والی ہے، اہل بیت ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں، اے اہل بیت کوئی نہیں؟ کون سا دنیا میں قانون ہے، کون سا دستور ہے، کون سا لا ہے جس کے تحت ان کو خارج کیا جاتا ہے؟ لیکن رب کعبہ کی قسم جو قرآن نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اب آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں تھا نا، اللہ نے علم پاک دیا نا، اور اس میں تھا کیا کہ لوگ آئیں گے وہ انہی کو سمجھیں گے اہل بیت، لیکن یہ جو میری نفوس قدسیہ میرے ساتھ ہیں ان کو اہل بیت نہیں جانیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی روایات ہے، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایک حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں ایک ہی بیان کروں، ساری ایک جیسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی،
جڑا فاضل کپڑا بچیا سی نا ایک حصے دے اتنے بیٹھ گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماندیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے تے اچانک میں منظر ویکھیا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئیاں نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بٹیا فاطمہ آجو میرے آس پاس سے آ کے بیٹھ جاؤ. کبھی سیٹ تے بٹھا لیا. پھر تھوڑی دیر لنگ گئی ہے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالاتا مشکل کشائے علی حاجت روائے علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی سیابہ دا مشیر علی تے میرا تیرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنے بھی میں ایک مصرع کہہ دینا علی سننا چونکہ آپ کا ذکر عبادت ہے نا. ذکر علی یعنی عبادت 3 طرح دی حدیث ہے نا. النظر الی وجہ علی یعنی عبادت النظر الی علی یعنی عبادت ذکر علی یعنی عبادت. چونکہ جڑا بعد میں پیدا ہویا ہے وہ ویکھتے نہیں سکے ہے نا جی. تے حضرت علی پاک تشریف فرمان ہے دور ایک بندہ کھلو کے ویندا پیا وہ دی عبادت کی ہے. حضرت علی پاک دا چہرہ ادھر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر تیرا بھی عبادت دا بندوبست کر دینے ہیں. النظر الی علی عبادت علی نو ادھروں بھی ویکھ لے ادھروں ویکھ لے ادھروں ویکھ لے عبادت ہی عبادت ہے. تے سونے جڑا 14 کئی سال بعد پیدا ہوئے گا ساڈے ورگا تو او دی عبادت اس طرح کی ہے. آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت تسی علی دا ذکر کریا کرو عبادت عبادت. شامل ہو جاؤ ذکر بھی میرے نال. ایک ہوندا ہے سننا یعنی سنیا میں. ایک ہوندا ہے سننا یعنی میں سننا ٹھیک ہے. ایک ہوندا سننا ایک میں سننا پیا ادھر بھی فرق ہے. سننا کسی دی گل نو سننا ایک ہوندا ہے میں سننا. دونوں میں فرق آ جائے گا نا. اب سنیے 4 چیزاں نے دے وچ اس مصرے وچ. علی لکھنا یعنی میں لکھنا دا مطلب یہ ہے میں لکھنا. علی لکھنا میں علی سننا علی لکھنا. تو ہی تو سنا کھانا تو ہی تو سبحان اللہ آکھو. علی لکھنا علی لکھنا میں علی لکھنا میں علی لکھنا علی سننا علی لکھنا علی. اے ذکر عبادت جے ساڈا عبادت لکھیا جا رہا ہے. علی لکھنا میں علی لکھنا علی لکھنا علی سننا علی کہنا علی پڑھنا میں علی لکھنا علی علی لکھنا میں علی لکھنا میں علی علی لکھنا علی
ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਨੇ। اللہ نو راضی کرنے واسطے کرو مولا علی دا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں علی لکھنا علی، میں علی لکھنا علی، میں علی میں علی لکھنا، میں علی علی لکھنا، علی لکھنا علی، میں علی لکھنا علی چن مال قرآن فل قرآن و مالین، علی قرآن دے نالے، قرآن میرے علی دے نالے، انیا شانہ والا علی، پھر میں کیوں نہ لکھا میں علی لکھنا علی، میں علی لکھنا علی لکھ۔ جیڑا جیڑا مولا علی دا غلام ہے نا وہ ہاتھ باہر والے اندر والے سارے من چوکے کری دس دیو ذرا۔ آنڈی گوانڈی تسے ویکھنا میں ذرا تھوڑا ہوں نیواں ہو گیا۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جی؟ لو این جی ذرا ہاتھ اتے کر کے پھر فضا نو گونجو ذرا۔ تسی آکھو مولا علی دے جھنڈے ساڈے کول کوئی نہیں، لیکن ہاتھ ساڈے لنگرے علی کھا کے پڑے نے تے سلامت رہن مولا وہ ہاتھ جڑے حضرت علی دے نام تے اٹھدے نے پئے، سلامت رہن۔ مل کے ذرا آکھنا میں علی لکھنا، علی لکھنا، علی لکھنا، علی لکھنا، علی لکھنا، میں علی لکھنا، میں علی لکھنا، میں علی، میں علی لکھنا علی، اور علی سننا، علی پڑھنا، علی کہنا، گزرتی ہے میری زندگی عبادت ہی عبادت میں۔ میں علی لکھنا، علی سننا، علی کہنا، علی پڑھنا، تے پھر ہندا کی رزلٹ کی یہ گزرتی ہے بھئی زندگی میری عبادت عبادت میں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں بیٹی۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر لنگی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے حسنین، بولو 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 بولو، کریمین، طیبین، طاہرین، منیرین، شریفین، مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرجے شہید میں تو میں بھی نہیں آکھ سکتا اچھی بولو، میں دا لال ہے نا اتھے بھی کدی کدی کیوں کدی کہ میں دا لال ہے نا تو انہوں بھی بولو یار جی۔ نہیں صحیح گل ہے، نہیں میں اجازت لینی ہے دا لین دی، میں اپنا ذوق میں جو تو پورا کر لینا ہوں نا ویسے دیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات، خوش رہو خوش رہو، واسطے رہو، آباد رہو، سبحان اللہ، اللہ
اور میں گلشن سعید اس واسطے گل کرنا کہ مینوں انج ہی گلاں کر اجازت لے لینی ہے لب جانی ہے مینوں میں تے موقع دی فائدہ اٹھا رہا جی چاروں نفوس قدسیہ وہ جڑا فاضل کپڑا بچیا سی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مبارکہ دا اے انج کر کے اتنے دے لیا تساں غور نہیں کیتا وہ کپڑا بچیا سی کچھ حصے اتنے آپ جلوہ فرمان ہے کچھ جڑا بچیا سی وہ اس طرح اتنے دے دیتا ہوں اندر کون کون ہے اندر کون کون ہے ایک امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ بولو تے صحیح سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات دوسرے کون ہے حضرت مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسریاں کون ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چوتھے کون ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجویں کون ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو لوگ آئی تانا مار دینے میرا بھی بڑیانا پیڑ پہندہ ہے وہ جی تساں گوانڈیاں کو لفائی لیا ہے میں کیڑا اے پانچ تن پاک میں کیا تینوں کسے غلط گائیڈ لائن دیتی ہے غلط دسیا تینوں کسے اساں تے لفظ کسے ایرے گیرے نتھو کھیرے گامے تے ماجے کو نہیں لیا اساں اے پانچ تن پاک دا لفظ لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساؤن بولنا ہے چادر دے تھلے کون کون ہے کنے نے پانچ تن پانچ ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مولا علی دو سیدہ کائنات تین مولا حسن چار تے مولا حسین پانچ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اب پاک کا لفظ ابھی نہیں آئے گا آگے دعا سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر مبارکہ بھی جو دعا واسطے ہاتھ بار کٹے اللہ دی بارگاہ کی تھی عرض کر دینے یا رب العالمین اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اے میرے گھر والے نے اے میری اہل بیت نے اجے پاک والی گل نہیں آئی اگے ہوندی اجے اگے ہونی گل آن والی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی یا اللہ اے میرے گھر والے نے کون ایک علی پاک میرے گھر والے ایک زہرا پاک میرے گھر والیاں ایک حسن پاک میرے گھر والے ایک حسین پاک میرے گھر والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا اللہ اے چارے دے چارے میرے گھر والے نے میری اہل بیت نے دعا ختم نہیں ہوئی اگے پاکی والی گال آ گئی اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے اللہم ذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا یا اللہ انہاں تو ساریاں پلیدیاں دور کر دے انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے یا کوئی مائی کا لال جنم لے 1000 بار بھی جنم لے مجھے دکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ قبول ہوئی کہ نہیں یقیناً قبول ہے اجابت نے جھک کر آئے ہائے 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 واہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اللہ تواڑے مزارے پر انوار تے لا تعداد رحمتاں دا نزول کرے ہائے ہائے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اگے میرے امام فرمان دینے اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی
بن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں یقیناً دعا قبول بال یقین بالتحقیق قبول. یا اللہ انہاں نو پاک کر دے، یا اللہ انہاں نو پاک کر دے. انج پاک کر پاکی انہاں تے ناز کرے. تے جدوں دعا ہو گئی قبول ہو گئی، ہر نجس رجس ہر شے پلیدیاں اللہ نے دور کر دیتیاں. ہن جڑے چادر دے تھلے نے اے پاک نے. بولو اے کی نے؟ پاک نے. اے کنے نے؟ 5. اے بنے 5 تن اگے پاک. اے آنڈیاں گوانڈیاں کوڑو آسان نہیں لیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے والی شان وچوں لیا ہے. تے ہور کوئی منے نہ منے اسی اہل سنت و جماعت اشا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جویں ازواج دے بارے چ اللہ دا قرآن منے آئے، اہل بیت اس طرح حدیث بھی منے آئے. نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، ہمارے سنت و جماعت ہے. وہ دراندے نے وہ کوئی نہیں، اے دراندے نے اے کوئی نہیں. اسی آنے جنہاں نو اللہ نے قرآن دے تھرو اہل بیت میں شامل کیتا ہے، وہ بھی اہل بیت نے جنہاں نو چادر وچ لے کے میرے نبی فرمایا ہے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے بھی اہل بیت نے. ایک چھوٹی جی حدیث میں اور سنا دیا، پر کیا بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرمان ہی برا البرا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث موجود ہے. اور فتح البیان جڑی تفسیر ہے نا، یہ مولوی نواب صدیق حسن کا بھوپالی دی، یہ انہیں بھی اس آیت کریمہ دے تحت اے حدیث لے آندی ہے جڑی میں لگاں دساں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کم و بیش 6 مہینے تک عمل مبارک رہا ہے. کنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک. کی عمل مبارک سی؟ جدوں بھی فجر دے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارکہ وچ نماز واسطے تشریف لے آندے سن تے چپ کر کے تشریف نہیں سن لے آندے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا دروازہ کھڑکٹاندے سن. دروازہ کھڑکٹا کے فرماندے کی سن الصلاۃ تو یا اہل البیت، میرے گھر والیو میری اہل بیت نماز. مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے. گھر میں کون کون تھے؟ چاروں نفوس قدسیہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ، 2 حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 تے 4 ہستیاں سن. سرکار نے دروازہ کھڑکا کے فرماندے سن صلاۃ یا اہل البیت، اور میری اہل بیت نماز. ہوں چھوٹی جی گل ہے، کر لیے کی عرض ہے، اللہ کرے میری تھوڑی اصلاح ہو جائے. اے جڑا کئی بابے سویرے سویرے ہوندے نا تسبیح پھیردیاں مسیتاں لاؤندے نے، گھروں نکلدے نے فجر ویلے تے چپ کر کے نکل آندے، نہ کسی نوں نہ آ نہ چپ کر کے بوہا کھولیا تالا کھولیا باہر نکلے تے سیدھا مسیتے. یہ انہاں واسطے درس ہے. اڑے چپ کے نہ مسیتے، ابے جڑے ہو تسی ابے والدین یہ چپ کر کے مسیتے آ جاندے، انہاں واسطے درس ہے. کیویں؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نمازی نہیں سن؟ بولو. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے پھر بوا کھڑکان دا مطلب دروازہ کیوں کھڑکان؟ 6 مہینے تک کھڑکایا. جدو پتہ بھی نمازی نے تو پھر کیا مقصد ہے؟ یہ امت کو درس ہے کہ جب مسجد میں آتے ہو تو اپنی بہو بیٹی کا بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو.
اور ان کو مسجد میں ساتھ لایا کرو اور بچیوں کو کہا کرو کہ بیٹے اٹھو نماز کا ٹائم ہے، اور اتنا کرنے سے ہی محبوب کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یاد رہے گی بات یہ صرف ایک حکمت میں نے عرض کی ہے، ایک حکمت عرض کی ہے جو سمجھنے کے قابل ہے اور عمل کے قابل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ چپکے سے خود نہ آیا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو۔ بیٹے اٹھیے نماز کا ٹائم ہے، بیٹی اٹھیے نماز کا ٹائم ہے، بہو اٹھیے نماز کا ٹائم ہے، بیٹے نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ الدالو علی الخیر کفاعلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کی طرف دعوت دینے والا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے۔ تھوڑی سی شہادت یہ اتنا کافی ہے نا، میرے کو وقت یہ نہ ہو میں اکھاں بند کر کے شہادت پڑھنا اتنے ٹر گئے ہوں۔ آؤ جی پھر وہ سویرے نہ ہو بھی تمہیں نیندر آتی ہوئے تو تے کو دکان دے سیب بھی چوک کے لے جائے تو تھی آگو رزوی چنگا راتی آیا بھی جان ہی نہیں چڈی انہیں۔ انہیں ہی کھانا چاہیے جی میدا خراب نہ ہو، کھانا ہونا کوئی چاہیے نہیں ہے تو ماشاء اللہ جی میرے ماشاء اللہ بڑے پرانے واہ نے جی انہوں نے، اللہ انہوں نے عزت نصیب کرے، اللہ شاد رکھے آباد رکھے۔ ان اہل بیت کرام دے اندر ایک ہستی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سارا کچھ قربان کیتا ہے پر سی نہیں کیتی۔ میں شاطر پاسے آ رہے ہیں جی، سی نہیں کیتی، انج کہہ لو کہ ڈولے نہیں، اور کہنا تے انج کہہ لو گھبرائے نہیں، یا انج کہہ لو پائے ثبات وچ لغزش نہیں آئی۔ کیوں؟ جدو انسان دے پیش نظر ایک مقصد ہوئے نا تو پھر لغزشاں نہیں ہوندیاں، پھر انسان دے اعصاب مضبوط ہوندے نے، تے جنہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہوئے تے شہادت دیاں بشارتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیتیاں ہوں، پھر گھبراہٹ کیسی، پھر پریشانی کیسی؟ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر ہر شے قربان کیتی، بھتیجے قربان کیتے، بھائی قربان کیتے، پتر قربان کیتے، بھانجے قربان کیتے، رشتہ دار قربان کیتے، لیکن میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گھبراہٹ دا شکار نہیں ہوئے، بلکہ آپ دا نقطہ نظر یہ آئے ہر شے قربان ہو جائے پر میرے رب دا نہ رہ جائے، ہر شے قربان ہو جائے نہ جان دے دین دا پرچم سرنگوں نہ ہو جائے۔ اس واسطے فرما دے نے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اللہ زندہ باد۔ آسان تے آئیں دے بندے بارڈر والے چاہیے، صحیح گل ہے۔ اللہ خوش رکھے بھائی تو قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مدینہ شریف تے اکثر یاد آؤں جی، آؤں ہی رہتا ہے۔ مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں تیرے پاس دن جو گزارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے آئے جی مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، وارث ہیں میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تو ہے بس یہی آرزو، کبھی گھر میں آؤ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ اکبر۔ پانچ پرا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے پانچ سگے بھائی میدان کربلا شہید ہوئے نا، پانچ بھائی حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا تے مشہور ہے نا بازو قلم ہوئے، بازو قلم ہوئے، پر اینا جوان پرا بھی دے کے میرے آقا حسین پھر نہیں ڈولے۔ صبر کیڑی شے دا نام ہے بھائی،
وہ استقامت کیڑی شے دا نام ہے؟ استقلال کیڑی شے دا نام ہے؟ اے ساریاں خوبیاں نے جڑیاں آپ کے اندر موجود نے. تے پھر اپنے بھرا دی نشانی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان کڑیل قربان ہو گئے نے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پائس باز لغزش نہیں لیندی، پوری جرت نہ رہے. میں کمپیوٹر چ آ گیا، میرا دل کردا میں تے مصرع پڑھا، میرا دل کردا مصرع پڑھا. میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حوصلہ تے صبر دا مظاہرہ کیتا کہ قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا. تے آندے کی نے مولا تیرا دتا تو ہی دتا، میں تیرے اتوں واریا، تیرا دتا تو ہی ہائے ہائے ہائے. قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا، قاسم و ریا، قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا، قاسم و عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا. تے آکھیا کی نے مولا اے تیرا دتا تو ہی دتا، میں تیرے اتوں واریا، تیرا دتا تو ہی. بار والے پڑھو، بار والے پڑھو. تیرا دتا تو ہی دتا، میں تیرے اتوں واریا، تیرا دتا تو ہی. ماٹو لے کے گئے نے، نصب و لین لے کے گئے نے، اور نصب و لین آپ دائے ہوئے فرمایا میں اقتدار واسطے نہیں جا رہا، کرسی واسطے نہیں جا رہا، اور میں لالچ واسطے نہیں جا رہا، میں اس واسطے جا رہا یہ ہوشت سی نانے دا دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پمیں چھوٹ حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. اے ہوشت سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، او لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. حضرت حر قربان ہو گئے، قلبی قربان ہو گئے، حضرت قاسم قربان ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے عبداللہ قربان ہو گئے، حضرت سیدنا جعفر قربان ہو گئے، حضرت سیدنا محمد بن علی قربان ہو گئے، ابو بکر بن علی قربان ہو گئے، عثمان بن علی قربان ہو گئے، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بازو قلم ہو گئے. آپ جسم اٹھا کے اپنے بھائی دا خیمیاں وال لے کے آ رہے نے، لیکن میرے امام گھبرائے کوئی نہیں، میرے امام کمی دا اظہار نہیں کیتا، بڑے صبر دے نال، بڑے تحمل دے نال سارے معاملات نو فیس کر دینے پے. جس ویلے اپنی تیاری واسطے تشریف لے جان لگے نے، آپ نو آپ دی بہن حضرت سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا وارثہ چادر تطہیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے میرے بھائی جان میں ایک عرض کرنا چاہنی ہاں. میں نو پتہ ہے توڑیاں رگاں کے اندر علی المرتضیٰ دا خون ہے، توڑیاں رگاں کے اندر سیدہ کائنات دے شیر دی تاثیر موجود ہے. تسی کمپرومائز نہیں کر دے، کسے گل تے سمجھوتا نہیں کر دے، تہاڈا ہر فیصلہ اٹل فیصلہ ہوندا ہے. لیکن میریاں رگاں اندر بھی میں تہاڈی بہن ہاں، ماں جائی بہن ہاں، میریاں رگاں اندر بھی جناب علی المرتضیٰ
دا خون مبارک ہے، سیدہ کائنات دا شیر مبارک ہے، اس واسطے میں عرض کرنا چاہنی ہوں آقا حسین تسی میرے تے خوش ہونا، مکہ مکرمہ مدینہ تو مکہ تک، مکہ تو میدان کربلا تک 7ویں دا پانی بند، 8ویں 9ویں 10ویں سارے معاملات تواڈے نال شانہ بشانہ رہیاں، میں تواڈے تو قدم پیچھے نہیں ہٹی، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہنی ہوں مینوں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آ گیا ہے۔ آپ فرمان دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ دی راہ دے اندر مال قربان کریا کرو، صدقے دیا کرو، امتحان جلدی ختم ہو جاندے نے، اور اگر آزمائش آ جائے کامیابیاں قدم چوم دیاں نے، اگر امتحان آ جائے کامرانیاں قریب آ جاندیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائی حسین میں عرض کرنا چاہنی ہوں، میں کچھ مال صدقہ کرنا چاہنی ہوں۔ فرمایا میری بہن زینب کیڑا بھائی ہے جڑا یہ تانوں یہ کہہ سکدا ہے تسی اپنا اس طرح مال خرچ کرو؟ عرض کردیاں نے آقا تسی سمجھتے گئے ہو میں کیڑا مال سنبھال کے رکھیا ہے؟ فرمایا نہیں زینب بچپن تو لے کے میدان کربلا دے انہاں ٹبیاں تک دس نہ تو بچپن تو کوئی شے میرے تو چھپائی نہیں، اج دسو کیڑا مال ہے وہ کیڑی شے ہے جڑی میرے تو چھپا کے رکھی آ؟ عرض کردیاں نے آقا حسین مال دس دینی آ پر شرط ہے تسی میری گل نو من لو گے؟ فرمایا زینب بالکل منا گا، گل دس۔ عرض کردیاں نے ایک میرا بیٹا ہے اون ہے، ایک میرا پتر محمد ہے، یہ دونوں ننیاں جانا نے ننے شہزادے نے، اگر اجازت ہوے تہاڈیاں قدماں تے نشار کر دیاں میں اللہ دے نام تے قربان کر دیاں، انہاں نوں واری کر دیاں، انہاں نوں صدقے کر دیاں۔ میرے آقا دیاں آئیں نکل گئیاں، عرض کر دیاں نے آقا حسین صبح دے روئے نہیں، صبح دے گھبرائے نہیں۔ فرمایا میری بہن زینب وہ کیڑا بھائی ہے جڑا اپنی بہن دی گودی خالی ویکھنا چاہندا ہے؟ وہ کیڑا بھائی ہے وہ جس ویلے بہناں ویراں دے گھر آوندیاں نے پانجے نال ہوندے نے، پانجیاں نال ہوندیاں نے، ہر بھرا دی خواہش میری بہن اچھا دسترخوان چنیا جائے، اچھیاں نعمتاں رکھیاں جان، طرح طرح دے کھانے چنے جان، میری بہن دے بچے نے رج کے کھان ان نعمتاں نے، اپنے گھر دے معاملات کو جوڑ ہوندے نے۔ اج یہ بہن میرے بیڑے آئی ہے، میرے بھانجے آئے نے، میریاں پانجیاں آئیاں نے، آقا حسین فرما رہے نے ہر بھائی دی خواہش ہوندی ہے، لیکن سیدہ زینب ثانی زہرا تیری عظمت تو نثار، تیریاں پاکاں تو قربان، اے سیدہ کائنات دی شہزادی میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں لا تعداد جوان تواڈیاں قدماں تے قربان ہو جان، نثار ہو جان، کتنا حوصلہ رکھیا جے۔ عرض کردیاں نے آقا حسین میں سوچ لیا ہے، مہربانی فرماؤ میری سوچ نو عملی جامہ پہنا دیو۔ اننے شہزادے نے فرمایا بیٹیو جلدی اگے ود کے اپنے ماموں دیاں قدماں تے گر جاؤ، اجازت طلب کر لو۔ اننے شہزادے اونو محمد اپنے ماموں جان دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے پہ ماموں جان اسی جانے اسی اوتھے جان والے جتھوں سڑے بھائی قاسم بھی واپس نہیں آئے، اسی اوتھے جان والے جتھے جناب عباس دے بازو قلم کر دیتے گئے نے، اسی اوتھے جان والے جتھے جناب عبداللہ بھی واپس نہیں آئے، عورتے کل بھی واپس نہیں آئے، حضرت ابو بکر تے عثمان تے محمد واپس نہیں آئے، حضرت جعفر واپس نہیں آئے، حضرت حبیب واپس نہیں آئے۔ میرے بھائی اونو محمد عرض کر دینے بھائی جان تسی عرض کرو، وہ آندے نے ویرا تم عرض کر، یہ دومیں شہزادے یک بار کی اپنی مروزات پیش کر دینے بے۔ میرے آقا حسین پاک دیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں جاری نے، ایک وری پتراں والویں دے نے، ایک وری پانجیاں والویں دے نے، ایک وری سیدہ زینب دے چہرے وال تک دے نے اور سوچ دے نے سیدہ زینب میرا امتحان تھوڑی دیر بعد ختم ہونے والا ہے، تھوڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، کتنی حوصلے دی پہ کریں
کتنی صبر دی پہ کرے فرما دیاں نے بھائی جان میں بچیاں نو آکھو تے تیاری کروا دیوں فرمایا تیرا فیصلہ اٹال زینب انہاں نو صدقے کرنا ہی انہاں دا صدقہ اتارنا ہی جلدی کر تیاری کرا دے دعا ننیاں بچیاں نو پٹکے بندے گئے نے سر تے امام شریف سجائے گئے نے حسن و جمال دے پہ کر شہزادے ننیاں تلواراں لے کے جس ویلے میدان میں جان لگے نے حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا آپ فرمانیاں نے شہزادیو میری گل غور نہ سن لو جس ویلے میدان کارزار میں چلے جاؤ عمر بن سعد دے سامنے آ جاؤ اگر وہ پوچھے تسی کون خبردار پترو میرا نام توڑی زبان تے نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں آکھنا سی زینب دے بچے جدوں سوال کرے تسی کون توڑا تعارف منگے کوئی گل کرے آجے بچیو اسی حسین دے غلام آ گئے اسی حسین دے غلام آ گئے اگر تارا پوچھے تے اے گل کرے آجے وہ ننے شہزادے ننیاں عمرہ چھوٹیاں تلواراں لے کے میدان کارزار کے اندر جان لگے میرے آقا حسین لاجپال الوداع فرما رہے نے واپس پڑھ کے شہزادے اپنی اماں جانو سلام عقیدت پیش کر دینے پہ سیدہ زینب توڑے عظمت تو نثار توڑے قدمہ دی خاک تو قربان ہو جاواں جنہاں نو پتہ ہے میرے پتر جا رہے نے حسین نے آپ بازواں تے اٹھا کے لے اوڑے نے پر ڈولیاں نہیں پریشان نہیں ہویا گھبرائیاں نہیں وجہ کی ایک مقصد لے کے آئے نے اے ہوشت سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پویں چوک حسین دی اجے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا امام علی مقام نے شہزادیاں نو فرمایا بچیو میدان دے اندر جا رہے ہو گھبرایا جے نا ہمت نہ ہارے آجے بڑی جرت نال لڑے آجے انہاں نو علی المرتضیٰ دیاں پاوراں یاد آ جائے ذوالفقار حیدری دی کاٹ یاد آ جائے وہ شہزادے جا رہے نے میدان کارزار سامنے فوج فوج یزیدی ٹولہ نظر آ رہے ہے یزیدی آرمی نظر آ رہی ہے یزیدی فوج نظر آ رہی ہے لیکن امام علی مقام نے فرمایا اے میرے لاڈ لیو اس طرح جا کے لڑے آجے انہوں نے پتہ لگ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اے مصرع میرنا سارے کری پڑھ لو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے شہزادے آپس دے اندر مشورہ کر دے جا رہے ہیں ایک آندہ ویرا لشکر دے سجے جوس جائی دوجہ آندہ لشکر دے کھپے میں گوس جاوانگا انہوں گاجر مولی دی طرح کٹاں گے تین ساڑے نانا جان راضی ہو جانگے ساڑا رب راضی ہو جائے گا ساڑے آقا حسین لاجپال راضی ہو جانگے ساڑی اماں ثانیہ زہرا سیدہ زینب راضی ہو جانگیاں انہوں نے شہزادے سامنے گئے کمانڈر چیف عمر میں ساتھ بیٹھا ہویا ہے انہیں ویکھیا حسن و جمال دے پہ کر دو پھول آ رہے نے گلیرہ نہ آ رہے نے سونے بچے آ رہے نے انہیں قریب آئے تھے پوچھیا کون ہو تسی شہزادے کہن لگے اسی حسین دے غلام آ گئے ہیں حسین دے غلام آ گئے ہیں حسین دے پہرے دار آ گئے ہیں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نموز دے چوکے
چوگیدار آ گئے ہیں، پرچم اسلام نو سارا دین والے آ گئے ہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچار کرنے واسطے آ گئے ہیں، اور اس واسطے آئے ہیں یزیدی فوج دے سامنے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پانجے ثانی زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی دی رونق جدو سامنے گئے، ایک یزیدی فوج دے میمنہ وال سجے پاسے لشکر وچ گسیا، دوسرا میسرہ وال کھبے پاسے گسیا، کسی دی لت کٹی جا رہی ہے، کسی دا پیٹ چاک کیتا جا رہا ہے، کسی دے بازو قلم ہوندے نے پے۔ یزیدی فوج نو کوئی سمجھ نہیں ہوندی ساڈا کی بندا پیا، ننے بچے، ننیاں تلواراں، ننیاں عمراں، جنگ دا تجربہ نہیں، لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ خیمہ تے کھلو کے انہاں دوواں شہزادیاں نو دادے شجاعت دے رہے نے اور فرماندے نے واہ آن واہ محمد، واہ آن، ایسی ہائے آڑے نہیں، واہ آن واہ محمد، تواڈے طریقہ جنگ تو صدقے، تواڈے طریقہ جنگ تو واری، کیسے شیرہ مگو پلٹ پلٹ کے شہزادے وار کر دینے پہ۔ بالآخر قریب سی کہ عمر بن سعد دے بالکل قرب وچ پہنچ گئے، قریب سی کہ اس تے حملہ کر دے، انہیں آکھیا ہوئے یزیدی فوج آڑے ہو، انہاں نو ننہ نہ سمجھو، انہاں نو چھوٹا نہ سمجھو، اے علی المرتضیٰ دا کرانہ ہے، اے بڑی جرت والے نے، بڑی بہادری والے نے، اے ذوالفقار حیدری والے نے، انہاں نو چھوٹا نہ جانو۔ انہیں آکھیا انہاں تے حملہ کرو، یک بارگی دونہ شہزادیاں تے حملہ کیتا گیا۔ بالآخر بالآخر شیر کچھار چو نکلے، شیر جنہ بیسیاں نو واصل جہنم کیتا ہے، زخمہ دی تاب نہ لے دیا، خون دے اندر جسم لت پت ہو گئے، زمین تے تشریف لے آئے۔ عمر بن سعد آواز دیندہ پیا، اے حسین اپنے بچیاں نو لے جا۔ میرے آقا حسین صبح دے 56 سال عمر، 56 سال عمر، لیکن صبح دے شہداء دے جسم لیا کے میرے آقا حسین گھبرائے نہیں، چونکہ ایک نصب العین سی، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ شہزادیاں نو اٹھان واسطے میرے آقا حسین لجپال آئے، اپنے بازوਆਂ تے اٹھایا، بازو بچھائے، اپنی بہن دے بچیاں نو پایا، سینے لایا، پیار کردیاں کردیاں خون آلود چہرے نال خیمے دے دروازے تے جا کے حسین لجپال کھڑے ہو گئے۔ رہ رہ کے دل چ خیال آندا ہوئے گا کہ میری بہن زینب پرا تے بہناں دے ویڑے آن تے کوئی شرینی لے کے آوے، کوئی مٹھائی لے کے آوے، کوئی پھل لے کے آوے، کوئی فروٹ لے کے آوے، کوئی گفٹ تے تحفے تے طائف لے کے آوے، لیکن میں مدینہ منورہ تو دور ہاں، میں غریب الوطن ہاں، میں دیار غیر وچ ہاں، حالت مسافرت اندر ہاں۔ زینب تیرے خیمے دے دروازے، تیرے گھر دے دروازے تے کھڑا ہے تیرا بھائی حسین، کوئی شرینی نہیں کول، کوئی پھل فروٹ نہیں کول، میرے کول 2 جگر دے ٹکڑے نے، اجازت ہوئے تے اندر آ جا۔ سیدہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں، سجدہ شکر ادا کیتا،
کہ مولا میرے بچیاں دی قربانی قبول فرما لے، گھبرائیاں نہیں، آنسو آنا گھبراہٹ نہیں، اے رقیق القلب ہون دی علامت ہے، اے رحمت دی علامت ہے، کیونکہ وہ پتھر دل نہیں، سینے میں دھڑکنے والا گوشت کا لوتھڑا ہے جس میں اللہ نے بچوں کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ جب سجدہ شکر کر لیا، اپنے بچوں کو لے لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، اپنی چادر تطہیر کے ساتھ اپنے دونوں شہزادوں کا خون آلود چہرے صاف کیے اور پیار کرنے لگی، فرمانے لگی اون واہ کیا لڑے ہو محمد، تمہاری کاٹ پہ قربان، کیا جوش دکھایا، کیا جرت کا مظاہرہ کیا، چونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ لوگوں جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوگا۔ بالآخر میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جام شہادت نوش کیا، 71 آپ کے بغیر قربان ہوئے، 72ویں ذات آپ کی قربان ہوئے، لیکن سارا کچھ سید زادے نے دے کر پھر بھی جولی کو جھاڑا تھا کہ مولا ایک علی اصغر تھا، ایک علی اکبر تھا، ایک اون تھا، ایک محمد تھا، ایک میرا قاسم تھا، ایک میرا عبداللہ تھا، ایک میرا عباس تھا، ایک ابو بکر تھا، ایک عثمان تھا، ایک محمد تھا، ایک جعفر تھا، ایک حبیب تھا، ایک قلبی تھا اور ایک اور تھا، میں نے باری باری تجھے دے دیے مولا، یہ ہزاروں بھی ہوتے میں کسی کو بچا کے نہ رکھتا، باری باری تیرے نام پہ قربان کرتا جاتا، چونکہ ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے۔ اور میں بڑی جوان مردی نال اور بڑی بے باکی نال اے میں جملہ کہن لگا اور پوری ذمہ داری نہ کہن لگا، حضور قبلہ عالم تشریف فرمان ہے، میں پوری ذمہ داری نہ لگا کہن کہ لوگوں یہ کوئی ساتھی اٹھ کر اٹھیں ذرا کھڑے ہو، کھڑے ہو، یہ ذرا نظر دوڑائیں، باہر دیکھیں مجمع کتنا ہے، باہر اندر فل ہے، یہ تھوڑے لوگ ہیں، یہ جمع غفیر ہے، یہ مجمع کثیر ہے، یہ رونق کیسے بنی، یہ رونق کیسے بنی، مدارس میں جائیں، یہ رونق کیسے بنی، حضور قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ درس قرآن دیتے ہیں، رونق آپ دیکھتے ہیں، 40 روزہ تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے، پھر رونق آپ دیکھتے ہیں، ہر اتوار کو جو علماء آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، رونق آپ دیکھتے ہیں، جہاں محافل ہوتی ہیں، جہاں محافل ہوتی ہیں، مدارس ہیں، یہ رونق آپ دیکھتے ہیں، مسجد میں ہو، چوک میں ہو، چوراہے میں ہو، بازار میں ہو، گلی میں ہو، محلے میں ہو، رونقیں لگی ہوتی ہیں، کس وجہ سے؟ رب کعبہ کی قسم مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سارا صدقہ ہے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ سارا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور آپ کے ساتھیوں کے خون کا صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ جرتے اور بہادری کا پیکر بن کے مقابلے کے لیے نہ آتے، اس فاسق و فاجر کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے، اس زانی اور شرابی کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے جو شریعت کی حدیں بھی توڑتا تھا، بے نمازی بھی تھا، جس کے گھر میں کنجریاں گانا ناچ بھی کرتی تھی اور وہ خوش ہوتا تھا، اور جو بغیر داڑھی اور مونچھوں کے لڑکوں کے ساتھ جو کھیل کھیلتا تھا اور وہ بغیرتی پہ اترتا تھا، جس کے گھر میں بدریاں مر جائے تو صفے ماتم بپا ہوتی تھی۔ اگر میرے آقا حسین لجپال اس کے مقابلے میں اپنا خاندان لے کے نہ آتے تو جگہ جگہ پہ تمہیں یزیدیت نظر آتی۔ آج جہاں جاؤ گے حسینیت حسینیت نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
بتائیں زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس زندگی کے سر کو سینگ ہوتے ہیں یا اس کو پھوڑا نکلا ہوتا ہے؟ پتہ چلے یہ زندگی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ اس کی نسل کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہے یا نہیں۔ میرے آقا حسین لجپال کی نسل دیکھنی ہو تو ادھر آ کے دیکھ لیں۔ اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، جو نیزے پہ بھی بولے حسین ابن علی ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر آج تو کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تعالی نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں بڑا متفکر تھا کہ دور سے میں خطاب کر کے آیا ہوں، بس آگے کپڑے چینج کیے، میں سوچ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر کروں یہ کم ہے کہ میرے مولا نے مجھے لیٹ نہیں ہونے دیا۔ مجھے پھر بھی امید واثق تھی کہ میں الحمدللہ خیریت سے اپنے وقت پہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو اگر تاخیر ہو تو میں حضور قبلہ عالم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو اللہ تعالی رحمت کرے، حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔